الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. جن نعمتوں سے ہر انسان مستفید ہو رہا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمت کا نعمت سمجھ کر اظہار بھی کرتا ہے. بے وقوف انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، جس کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کی نعمت کو یا تو ظاہر نہیں کرتا، اگر ظاہر کرتا ہے تو اس میں نعمت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ تکبر کرتا ہے. اللہ کی نعمت جو اللہ نے کسی انسان کو عطا کر رکھی ہے اس کو ظاہر کرنا اللہ کی نعمت سمجھ کر، نہ کہ تکبر کی وجہ سے، نہ دکھلاوے کی وجہ سے، نہ شہرت کی وجہ سے، نہ مشہوری کی وجہ سے، نہ اپنی تعریف کی وجہ سے.
ایک انسان کو اللہ نے رزق کی فراوانی کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، وہ اس کو ظاہر ہی نہیں کرتا۔ اچھا لباس پہن سکتا ہے لیکن پھر بھی پرانا پہنتا ہے، اچھی چیز استعمال کر سکتا ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، رزق موجود ہے، پھر بھی نہیں استعمال کرتا، نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، نہ گھر والوں پہ لگاتا ہے۔ مال وافر مقدار میں حلال موجود ہے، نعمت کا اظہار ہی نہیں کرتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، ظاہر کرو۔ اور ایک شخص نعمت کو ظاہر تو کرتا ہے لیکن اس کی ظاہر کرنے میں نیت اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں ہے بلکہ تکبر ہے۔ لباس اس نیت سے پہنتا ہے کہ لوگ میرے لباس کو دیکھیں اور متاثر ہوں، چیز اس لیے استعمال کرتا ہے، گھڑی باندھتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا مقصود لوگوں سے تعریف کروانا ہے، نہ اس کو ضرورت سمجھتا ہے، نہ اس میں اللہ کی نعمت کا اظہار سمجھتا ہے، اس کا مقصد اپنی واہ واہ کروانا ہے۔ تو اس نے بھی نعمت کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر ظاہر بھی کرتا ہے، چھپاتا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بری ہے کہ ایک شخص کے پاس وہ نعمت حاصل نہیں ہے، جان بوجھ کے اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ رزق وافر میں موجود نہیں ہے لیکن اپنا حلیہ ایسا بنا کے رکھتا ہے لوگ سمجھے بڑا مالدار ہے، اللہ کے نبی نے اس کیفیت سے منع فرمایا ہے۔ لوگ یہ سمجھیں، یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ تو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں دو چیزوں کا سامنا ہر انسان کو ہے، اور دو حکم تو ہر انسان کی طرف ہر وقت متوجہ ہیں۔ کوئی کام اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے، اسے وہ پیش آتا ہے، وہ کام اس کی طبیعت کے، اس کی چاہت کے مطابق ہے، اسے اچھا لگتا ہے، یہ اسے اچھا سمجھتا ہے، یہ نعمت ہے۔ کام کا طبیعت کے مطابق ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، چاہت کے مطابق ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو کیا کرے؟ شکر ادا کرے، ہیلا یہ کام میری طبیعت کے مطابق ہو گیا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، لوگوں سے ملنے جا رہا ہے، تقریب میں جا رہا ہے، خوشی میں جا رہا ہے، غمی میں جا رہا ہے، جو بھی معاملات اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو رہے ہیں، یہ شکر ادا کرتا جائے، الحمدللہ الحمدللہ کہتا جائے۔ اور اگر وہ کام اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی چاہت کے خلاف ہو رہا ہے، جو اس نے چاہا ویسے نہیں ہوا، الٹ ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ صبر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ فاصبر، صبر صبر صبر، ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں موجود۔ صبر، تو صبر کرے۔ یہ دو حکم اللہ کے ایسے ہیں ہر وقت انسان کی طرف متوجہ ہیں اور اسے پیش آتے ہیں، یا تو شکر کا حکم ہے یا صبر کا حکم ہے۔ کام اس کی چاہت اور طبیعت کے مطابق ہے تو شکر کا حکم ہے،
کام اس کی طبیعت کے خلاف ہے تو صبر کا حکم ہے۔ معاشرے سے دونوں ہی ختم ہے، معاشرہ دونوں چیزوں سے خالی ہے۔ نعمتوں کے اندر فقدان کیوں ہو رہا ہے؟ نعمتیں کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ نعمتوں میں بے برکتی کیوں ہے؟ پیسے آتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کہتے جی برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ جس نعمت کو بھی ظاہر کریں گے اس نعمت میں پریشانی بیان کریں گے، اس میں یہ پریشانی، اس میں یہ پریشانی۔ نعمتوں کے ختم ہونے میں یا کم ہونے میں یا بے برکت ہونے میں جو اسباب ہیں، اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے اس نعمت کا شکر نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچ کے دیکھ لیں کہ مجھے کتنی اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں اور میں نے شکر کتنا ادا کیا، کتنا ٹائم نکالا شکر ادا کرنے کے لیے؟ نکالا کوئی وقت 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ کبھی استحضار کیا ان نعمتوں کا کہ اللہ مجھے کتنی نعمتیں حاصل ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، نہ اس کی آنکھیں تھیں، نہ اس کے کان تھے، نہ اس کے ہاتھ تھے، نہ اس کے پاؤں تھے، ٹانگوں سے بھی معذور تھے، بولنے سے بھی معذور، سننے سے بھی، دیکھنے سے بھی۔ کسی نے کہا اس کو تو اللہ کی کوئی نعمت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس سے پوچھو یہ قضائے حاجت صحیح طریقے سے کر لیتا ہے، اسی کو پریشانی تو نہیں، اس میں تکلیف تو نہیں؟ تو اس نے کہا مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو بڑی نعمت حاصل ہے۔ ان سے پوچھو جن کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کتنے پیسے دیتے ہیں اور تکلیف کتنی اٹھاتا ہے؟ پتہ اس کو ہے جس کو یہ بیماری ہے، چیخے مارتا ہے۔ فیصل آباد میں ایک شخص تھے، ان کے ساتھ یہی کیفیت بنی، پیشاب بند ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پرانی بات، ڈاکٹر نے 30,000 روپے لیے پیشاب کھولنے کے، آپریٹ کیا یا کیا کیا، وہ رونے لگا۔ اس کے بیٹوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے پیسے لگائے۔ اس نے کہا میں رو اس وجہ سے نہیں رہا، میں سوچ رہا ہوں میں نے زندگی میں کتنی بار پیشاب کیا، کبھی مجھے یہ تکلیف نہیں ہوئی، اب میرا پیشاب رک گیا تو 30,000 روپے لگے پیشاب کھولنے کے۔ کتنی بڑی نعمت مجھے حاصل تھی، مجھے پرواہ تک نہیں تھی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اگر اللہ نظام قائم کر دیتا 30,000 صدقہ دو گے تو پیشاب آئے گا، تو میں اپنی ساری جمع پونجی پیشاب میں بہا دیتا۔ جب انسان نعمتوں کا استحضار کرتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے۔ گھروں میں بے برکتیاں، مال میں بے برکتی، اولاد میں بے برکتی، بڑا سبب ہے کہ ہمارا ان نعمتوں پہ شکر نہیں ہے۔ ہماری ہر وقت آنکھیں اونچی ہیں، اوپر کو ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، اوپر کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کہاں شکر ادا ہوگا؟ پیدل چلنے والا معذور کو دیکھے، جس کو اللہ نے 2 ٹانگوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ صحیح چل لیتا ہے، وہ معذور کو دیکھے کہ اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں۔ سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے گا تو شکر ادا ہوگا، جب نظریں اونچی لگی ہوئی ہیں تو کہاں شکر ادا ہوگا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری دوستی اور تعلق مالدار لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب میں ان کے گھروں میں جاتا، ان کے گھروں میں وہ چیزیں نظر آتی جو میرے پاس نہیں ہوتی تھی، میرے گھر میں نہیں تھی۔
تو نعمتوں کا شکر نہیں ادا ہوتا، بس یہی ہوتا وہ میرے پاس ہونی چاہیے، وہ میرے گھر میں نہیں۔ پھر میں نے دوستی لگائی غریبوں سے، ان کے پاس جانے لگا، تو میرے گھر میں وہ چیزیں تھیں جو ان کے پاس نہیں تھیں، تو فرماتے ہیں مجھے بڑا شکر ادا ہوتا تھا، بڑا شکر کرتا تھا، اللہ کتنی تیری نعمتیں جو میرے پاس نہیں، ان کے پاس نہیں۔ تو میں نے سوچا اپنے سے نیچوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، ان سے تعلق بنانا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے جن کو نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ ہماری نظریں جب اوپر کو دیکھیں گی تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوگا، استحضار نہیں ہوگا۔ صحیح طریقے سے یقین کریں، کھانا حلق سے نیچے اتر جانا اللہ کی بڑی نعمت۔ ایسے مریض ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو کئی سال ہو گئے حلق سے کھانا نہیں کھا سکتے، فالج ہوا، کھانے والی جو نالی ہے یا وین ہے، راستہ جو ہے وہ ہٹ گیا، حلق سے ہٹ گیا، سائڈ پہ ہو گیا۔ اب کھانا جب وہ کھاتے ہیں وہ سانس والی نالی میں جاتا ہے، کھا ہی نہیں سکتے، سامنے وہ آ گئی، عرصہ بیت گیا وہ حلق سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپریٹ کر کے ایک پائپ معدے میں لگایا گیا، نالی لگی ہوئی ہے، وہاں سے گھر والے روزانہ کھانا ڈالتے نرم کر کے، کئی سال ہو گئے، ایک نہیں کتنے ہیں حلق سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے جب ذکر کیا نا قرآن میں دودھ کا، کہ دودھ پہ کبھی غور کیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے میری؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں سے عبرت حاصل کرو، ان چپاؤں کے اندر بھی عبرت ہے تمہارے لیے۔ کیسے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ ہم نے دیا، کہاں سے آیا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے ایک صاف ستھرا اللہ نے دودھ نکالا۔ جانور کو ذبح کر کے دیکھے تو کہیں دودھ نظر آتا ہے؟ کہیں مشین لگی ہے اندر دودھ کی؟ ایک ایک گائے، بعض گائے ایک ٹائم کا 18 کلو دودھ دیتی، شاید اس سے بھی زیادہ دیتی ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ تھن کے اندر سوئی لگائے تو خون نکلتا ہے، پیٹ میں تو گوبر ہے، خون ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کون نکال رہے ہیں؟ نسقیکم، ہم نکال رہے ہیں، یہ ہمارے خزانوں سے آ رہا ہے۔ تو فرمایا سائغا للشاربین، اس میں ایک تو یہ میرے خزانوں سے آ رہا ہے، تمہارے لیے پینا کتنا آسان ہے، تم آسانی سے اپنے حلق کے نیچے اتار لیتے۔ سائغا للشاربین، پینا کتنا آسان ہے۔ غور تو کرو، ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی، ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا۔ زمین کس کی خدمت کر رہی ہے؟ غلے کس کے لیے اگا رہی ہے؟ فرشتوں کے لیے؟ ان کو تو ضرورت ہی نہیں، انسان کے لیے۔ آسمان بارش کس کے لیے برساتا ہے؟ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں نہری نظام نہیں ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ، ان کی جو فصل صرف بارش سے ہوتی ہے، بارش برستی ہے، فصل کو پانی لگتا ہے، فصل اگتی ہے، نہری نظام ہی نہیں وہاں پہ۔ کون کر رہا ہے؟ کتنی کائنات کی مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ کیوں لگائی اللہ نے کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کو؟ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ انسان اللہ کا بن کر زندگی گزارے، اس کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف رہے، ہر وقت یہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں میرے اوپر ہیں۔ سانس کا اندر چلے جانا، بآسانی باہر آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان مریضوں سے پوچھو جن کو سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، یقین کر رات کو سو نہیں سکتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہوا؟
کہتے سانس نہیں آ رہا، بیٹھتے تو سانس آتا ہے، ٹیک لگا کے سوتے ہیں، بالکل سیدھے لیٹ نہیں سکتے، کئی تکیے لے کر سوتے ہیں۔ سانس کا اندر چلے جانا اور باہر آ جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس کو آکسیجن لگی ہو نا اس سے پوچھ کر دیکھو روزانہ کا کتنے بل بنتا ہے۔ آکسیجن کیوں لگی ہے؟ سانس دلا رہی ہے۔ تو ہم سانس لیتے ہیں، مشکل پیش آتی، رکاوٹ ہے، تو کبھی سوچا بیٹھ کے یہ کتنی بڑی نعمت استعمال ہو رہی ہے، کتنی آکسیجن اللہ نے دے رکھی ہے مفت میں۔ تو نعمتیں جو معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، نعمتوں سے بے برکتی اٹھتی جا رہی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی جا رہی ہے، برکت اٹھتی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں ہو رہا، نہ شکری ہو رہی ہے۔ شکر ادا اس لیے نہیں ہوتا، ہر انسان کی نظر اوپر کو لگی ہوئی ہے، اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، نیچے کی طرف دیکھنے کو تیار ہی نہیں۔ جب اوپر دیکھے گا، اپنے سے اونچے والے کو دیکھے گا، شکر ادا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک اللہ والے تھے، رات کو سونے سے پہلے ہر نعمت کو سوچتے، کہتے الحمدللہ، اللہ پاک سانس میرا بالکل ٹھیک ہے، بہترین سانس آتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ، میری آنکھیں بڑی صحیح کام کر رہی ہیں، بڑی روشنی ہے، الحمدللہ، میری زبان بالکل صحیح بولتی ہے۔ یقین کرو، ان سے پوچھو جن کو بولنے میں بڑی مشقت پیش آتی ہے، ان کی زبان میں لکنت ہے، پتہ نہیں وہ کتنی پہلے مشقت سے زبان حرکت میں لاتے ہیں، پھر جا کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ ہماری طرح بولیں، چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کان میرے ٹھیک کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ایک ایک نعمت کو سوچتے چلے جاتے، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے چلے جاتے، اس بندے سے اللہ کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ کتنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر کے سوتا ہے روزانہ۔ وہ سوتے نہیں تھے، بستر پہ بیٹھ کر ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، سوچتے چلے جاتے، پھر آرام کرتے۔ اللہ کی رحمت کس قدر متوجہ ہوگی۔ جن کی اصلاح ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے، جن کا دل بن جاتا ہے، جن کے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، کبھی زبان پہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرتے، لاتے ہی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم سے نہ شکری ہو جائے اللہ کی، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے پھر بھی شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، بات ہے تربیت اور اصلاح کی، جب تربیت نہ ہو، اصلاح نہ ہو، پھر یہ صفات پیدا نہیں ہوتی۔ تربیت والوں میں یہ صفات پیدا ہوتی ہے، تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ کون سا کام دنیا کے بغیر تربیت کیا جاتا ہے؟ فروٹ کی ریڑھی بھی لگانی ہو نا، وہ بھی کسی فروٹ والے سے کچھ پوچھنا پڑتا ہے، فروٹ ریڑھی کے اوپر لگانے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، مجھے انہوں نے فروٹ والے بتاتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ سیکھا جاتا ہے، تربیت حاصل کی جاتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے، بڑی بیمار تھے، بخار کی شدت تھی، تو ہم نے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے کان ٹھیک ہیں، الحمدللہ میری زبان بھی صحیح کام کر رہی ہے، الحمدللہ میرا دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ پہلے اللہ کی کتنی نعمتیں شمار کروائیں، ان کو ظاہر کیا، نعمتوں کا اظہار کیا۔ ہم تو ظاہر ہی نہیں کرتے، اظہار کرتے نہیں کہ مجھے کون سی نعمتیں حاصل ہیں، بس جی کچھ بھی نہیں ہے، بس مر گئے مر ہی گئے۔
یہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا یہ نعمتیں الحمدللہ حاصل ہیں، پہلے نعمتیں شمار کی، آخر میں کہنے لگے کچھ بخار ہو گیا ہے، اللہ پاک اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ پہلے نعمتوں کا بیان، نعمتوں کا اظہار، پہلے شکر، پھر آخر بتایا کہ یہ بیماری۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی ہر نعمت کو سوچ کر اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ پھر دیکھیں گھر میں نعمتوں کی فراوانی کیسے ہوتی ہے، نعمتوں میں برکت کیسے آتی ہے، گھر میں رحمت کیسے آتی ہے، اس نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ اس آیت پہ مسلمان کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ کی بات تو حق اور سچ تھی، لیکن اللہ نے اس لفظ کے اندر جو تعبیر فرمائی، سختی والا معنی، تاکیدی معنی، ضرور بھی ضرور، اس کا یہ ترجمہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکید ہے، ثقیلہ ہے، لام تاکید، کمزور بندوں کو بتانے کے لیے کہ شاید ایسے بھی بے وقوف ہوں گے جو اللہ کی بات تاکید کے طور پر کہی گئی سمجھیں گے، ویسے نہیں سمجھیں گے۔ اللہ ویسے بات بتا دیں، فرما دیں، یقین ہے سچ حق ہے، لیکن فرمایا ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ شکر تو ادا کر کے دیکھو، عزم کر لیں اللہ کی نعمتوں کا روزانہ شکر ادا کریں۔ نیچے کی طرف دیکھیں گے، اوپر کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ جب نیچے کی طرف دیکھیں گے دیکھو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں دوسرے کو حاصل نہیں ہیں، اس کی طرف دیکھیں۔ ایک غلام تھا ایک مالک کے پاس، وہ اسے روٹی بھی دیتا تھا، سالن بھی دیتا تھا، پانی بھی دیتا تھا۔ وہ ناشکری کرتا تھا، کہتا یہ تو کچھ بھی نہیں ملتا، روٹی سالن پانی بس۔ اس نے آگے کسی اور کو بیچ دیا۔ اس نے کہا یہ میں تو آپ کو سالن نہیں دے سکتا، روٹی اور پانی دیا کروں گا بس۔ بڑا پریشان ہوا، پھر ناشکری، لو جی، کہتا یہ پہلے وہ سالن ملتا تھا، سالن کی چھٹی ہو گئی، پھر ناشکری۔ اس نے آگے بیچ دیا۔ اس نے کہا میں تو اکیلا پانی دے سکتا ہوں، روٹی نہیں دے سکتا، پانی میرے ہاں میسر ہے، جتنا مرضی پیو۔ پھر ناشکری، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہوں، نعمتیں پیچھے کو جا رہی ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے والے سے اللہ اپنی نعمت چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی 4000 سے زائد نبی آئے اس میں، اتنے نبی آئے، اتنی برگزیدہ قوم، لیکن نہ قدری شروع کر دی، نہ شکری شروع کر دی، نافرمانی پر ڈٹ گئے، نعمتوں کی ناقدری کی، جبکہ انعام انہیں یہ حاصل تھا انی فضلتکم علی العالمین، سارے جہان پر اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی۔ اس وقت کے جتنے جہان میں لوگ تھے، قوم آباد تھی، سب سے زیادہ مقام انہیں حاصل تھا، لیکن جب انہوں نے نہ شکری اور نہ قدری کی، اللہ نے نعمتیں چھین لی۔ یہی یہودی جو ہیں یہ وہی ہیں، اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، مسکنت، ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ کس وجہ سے؟ نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ نے نبوت کا منصب ہی چھین لیا، دوسرے قبیلے کی طرف منتقل کر دیا۔
جب ناقدری ہوتی ہے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نہ قدری سے بچائے، نہ شکری سے بچائے، اور اگر نعمت حاصل ہے اس کا اظہار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں نعمت حاصل ہے ظاہر ہی نہیں کرنے کو تیار ہی نہیں، نہ لباس سے ظاہر کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے ظاہر کرتے ہیں۔ نعمت موجود ہے، فراوانی موجود ہے، اسے ظاہر ہی نہیں کرتے، ایسے بن کے رہتے ہیں جیسے بس سب سے بڑے یتیم مسکین یہی ہے، حالانکہ مال موجود ہے۔ اور بعض رزق تو موجود ہے، ظاہر کرتے ہیں، لیکن ظاہر کرنے میں نیت نعمت کا اظہار نہیں ہے بلکہ تکبر کرنا ہے۔ کپڑے پہنے کے تکبر کا لباس پہنتے ہیں، تکبر کا جوتا پہنتے ہیں، تکبر کی گھڑی پہنتے ہیں، تکبر کی نیت سے چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ تعریف کریں میرے لباس کو دیکھ کر، میرے جوتے کو دیکھ کر، میری گھڑی کو دیکھ کر، میری واہ واہ ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، بس یہ مقصود ہے، نعمت کا اظہار نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ تو اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کے ظاہر کرنا، تکبر کی وجہ سے نہیں، وہ تو بڑی ناقدری ہے۔ اور نہ ہی اللہ کی نعمت کو چھپانا، یہ بھی صحیح نہیں۔ نعمت ہے اسے ظاہر کریں اور اللہ کی نعمت سمجھ کے ظاہر کریں کہ اللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اچھا لباس پہننے کا شوقین ہوں، یہ ایک تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، تکبر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ تکبر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں لباس کیوں پہن رہا ہے، یہ چیز کیوں پہن رہا ہے، دل سے پوچھیں۔ دل مفتی ہے، سب سے پہلا فتویٰ دل صادر کرتا ہے۔ دل کہے تکبر ہے تو اصلاح کرے اپنے، دل سے کہے نہیں یہ اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے نیت سے پہن رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، اچھا لباس پہنوں گا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اچھا جوتا پہنوں گا۔ اللہ کی نعمت کا ظاہر کروں، کوئی تکبر نہیں ہے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ناشکری والے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری اور ناقدری کرنے والوں کو اللہ کے عذاب کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑتا ہے، آخرت میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کیسے آتا ہے؟ اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، نعمتوں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، بے برکتی ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سے نعمت چھین لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد